السلام علیکم جی. خبر تو کوئی اتنی خاص نہیں ہے، خبر تو بنائی گئی ہے، اور خبر جو ہے وہ فضولیات اور واہیات جس طرح کی خبریں پاکستان کے میڈیا کے اندر خاص طور پہ پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ نامی جو لعنت ہے جو اس قوم کے اوپر کھربوں روپیہ لگا کے اور اس قوم کے ٹیکسوں سے کھربوں روپیہ صرف کر کے اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور وہ جنگ جو ہے اس میں آپ کو اور مجھے اور اس قوم کے اجتماعی ضمیر کو روزانہ گالیاں بکی جاتی ہیں، اور وہ جنگ جس میں قوم کو کسی بھی کریٹیوٹی یا پازیٹیو چیز کی طرف لگانے کی بجائے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے کو گالیاں بکنے کے لیے باقاعدہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. 700-800 بوٹس جو کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں اور پوری قوم کا بیانیہ بنا کے وہ مارتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور چندے کے مانگے ہوئے ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال اور درہم ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ کو اور مجھے جتنی مرضی چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں گالیاں بک سکتے ہیں. یہ ہے جی وہ پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جس کو پاکستان فوج کے سپہ سالار 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار کہا کرتے تھے. تو یہ جو جنگ جب سے مسلط ہوئی ہے نا جی تو ذہن ہی بند ہو گئی ہے. لیکن آج نا ایک تھاٹ پروسیس، ایک پہلے خبر بنائی گئی تو میں اس کو خبر کو دیکھ رہا تھا، میرے پاس ٹکرز آ رہے تھے، لوگ بچے وہاں پہ جو بیٹھے تھے وہ بھجوا رہے تھے. خبر کیا تھی کہ جناب خبر تو ایسی نا کہ عمران احمد خان نیازی کو پھر بیل نہیں ملی، وہ جیل میں پھر رہے گا. ہائے کیا ہوگا رافعہ، وہ جیل میں پھر رہے گا. وہ جو کمرہ کرائے پہ لیا گیا، سویٹ لیا گیا تھا سرینا کے اندر کرائے پہ، اور جہاں پہ جہاں پہ امی نے جو ہے وہ آگے قیام کرنا تھا، کیونکہ اس دفعہ پولیس لائن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. پچھلی دفعہ تو پولیس لائن کے گیسٹ ہاؤس میں بھجوایا تھا نا، تو اس دفعہ سرینا کا کوئی سنا ہے لیا گیا تھا کمرہ، اس میں بھجوانا تھا. لیکن اب جو تھا وہ وزن ہی نہیں اٹھا رہے. عامر فاروق صاحب ماشاءاللہ ثاقب نثار کے جونیئر رہے ہوئے ہیں، اور انہیں لاہور سے بلا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لگایا گیا تھا، لیکن وزن نہیں اٹھا رہے نا. ججمنٹ کا وزن اٹھانا، جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اگلا 3 سال کے لیے یا اگلے 1.5 سال کے لیے چیف جسٹس جو ہے وہ اس نقطہ نظر کا حامل نہیں ہوگا جس نقطہ نظر کا موجودہ چیف جسٹس ہے، جس کے جانے کے اندر 20 ورکنگ ڈے رہ گئے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اٹھتا ہوا تیر جو ہے وہ بغل کے اندر لیں؟ بغل ہی ہے، اٹھتا ہوا تیر بغل میں لے جا کے، یہ آپ کو میرا مطلب کیا پڑی ہوتی ہے. تو عامر فاروق صاحب بھی اسی فارمولے کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ انہیں تو پتہ نہیں رہنا یا نہیں رہنا، اگلے نے آگے میں نہیں چھڑنا. اگر میں نے اس کے بڑکوں کے اوپر آ کے تو کوئی فیصلہ دے دیا تو فیصلہ تو ہونا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب کی ضمانت تو اس کیس کے اندر ہونی ہے، لیکن رہا انہوں نے کوئی نہیں ہونا. اگلوں نے 3 کے بجائے 6 کیسز میں اور بھی ان کو گرفتاری کے احکامات لاہور کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے لے لیے. پہلے 6 کے لیے تھے، اب میرا خیال 9 کے لیے ہیں، تو 6 9 15 کیسز میں پکڑنا ہے. اور کیس بھی سارے بلوے کے، آگ لگانے کے، 9 مئی کی منصوبہ بندی کے. ظاہر ہے جیڑا بھی بیان دیندہ جاندہ ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر، اس کے بیان کے اوپر ایک اور مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس میں ان کی گرفتاری. لیکن خبر یہ نہیں جناب، عمران احمد خان نیازی صاحب کی ضمانت ہے، ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ایک کہانی سنانا پھر میں بعد میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور مطلب کہ سیشن کورٹ نے فیصلہ کر دیا. ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن ہائی کورٹ سے چلاکی کرتے ہوئے سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے پہلے 2 دفعہ واپس بھیجا، آخر میں چیف جسٹس نے کہا کہ میں بھی گھر جانا، میری بھی ساتھ سنتی ہے، لہذا انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. تو انہیں بتایا گیا کہ جب لوور کورٹ میں فیصلہ آ جائے تو پھر یہ درخواست غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو جس طرح انہوں نے CCPO لاہور
غلام محمود ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا، جس کے اوپر اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی نے الیکشن کی تاریخ کا کیس بنا کے سو موٹو کے لیے عمر عطا بندیال کو بھیج دیا تھا، اور عمر عطا بندیال نے فوری طور پہ بینچ بنا کے 14 مئی کی تاریخ دے دی تھی، تو پھر ہو گیا پائے نا الیکشن 14 مئی نو، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال انہیں کیا، ٹھیک ہے، تمہیں اس سے کیا، وہ جو ہے نا پروین شاکر کی غزل، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر تمہیں اس سے کیا، تو وہ جو ہے اب جناب اب لیکن انہوں نے لے کے اس پہ بڑھکیں مارنا شروع کر دیں۔ پھر جن کے خلاف بڑھکیں ماری تھیں ظاہر ہے انہوں نے کیا کہ اچھا پھر کھلویا تیری ایسے ایسی، تو پھر انہوں نے جو تھا نا وہ کسی کے پاؤں ہلانے شروع کر دیے جس نے ان پاؤں کے اوپر وزن اٹھا کے فیصلہ لینا تھا۔ تو نتیجے کے طور پہ پہلے دن جب کہ یوتھیا مٹھائیاں بھی منگوا چکے تھے اور بانٹ بھی چکے تھے اور کھانے ہی والے تھے اس طرح کر کے، جس طرح اعجاز چودھری صاحب نے منہ گلاب جامن نہیں پایا ہوں اس طرح کھانے ہی والے تھے کہ خبر آ گئی کہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، یعنی کہ جمعے کے دن کے لیے، تو یوتھیا جمعہ مبارک کو آج پھر سماعت جو ہے وہ پیر تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ بہانہ اس کے لیے امجد پرویز صاحب نے گھڑا کہ جناب میری طبیعت بڑی خراب ہے اور میں بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا۔ امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ بڑے عقل مند آدمی ہیں، پہلے بھی خاص مواقع کے اوپر ان کی طبیعت خراب ہوتی رہی ہے۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو پچھلی مرتبہ جب انہوں نے مریم نواز شریف کے مقدمے سے پیچھے ہٹنے کا انڈیا دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اور پیچھے ہٹ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی بیل ہو گئی تھی۔ تو اہمی امجد بھائی ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ تو اسی طرح امجد صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت بھی وہ بڑی طبیعت خراب تھی، وہ لاہور سے ٹریول کر کے اسلام آباد نہیں جا سکتے تھے، جہاز کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے، اور موٹر وے پہ تو لیٹ کے بھی نہیں جا سکتے تھے، اس وقت یہ صورتحال تھی۔ ابھی بھی بعین ہی یہی صورتحال ہے۔ تو ہو سکتا ہے پیر کے دن حکومت جو ہے وہ اپنا وکیل بدل دے، پھر وہ وکیل کہے کہ جی میں نے فائل پڑھنی ہے اور دوبارہ سارے کیس کا جائزہ لینا ہے، تو لہذا مجھے مزید وقت دیا جائے، تو یوں یہ معاملہ آگے جائے گا اور جاتا جائے گا۔ بہرحال جی عامر فاروق صاحب نے فرمایا کہ اگر پیر کو انہوں نے کوئی آرگومنٹ دیے یا نہ دیے، میں نے جو چیزیں ریکارڈ پہ لا چکے ہیں وہ دیکھ کے فیصلہ سنا دینا۔ تو یہ دیکھے تو وہ ڈویژن بینچ جو ہے وہ اٹھ گیا اوپر کو۔ خیر یہ تو تھا اصل میں کہ کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد مرجھائے ہوئے پھولوں کی قسم اس دیس میں پھر نہ آؤں گا، یہ لطیف کھوسا صاحب نے نا مسعود رانا کا یہ پرانا نغمہ جو تھا وہ گایا، ٹھیک ہے، مرجھائے ہوئے پھولوں کی قسم اس دیس میں پھر نہ آؤں گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں آنا، میں نہیں کھیڑنا، او میں نہیں ہو جانا کھیڑیاں دے نال، انہوں نے کہا میں نہیں کھیڑتا کھیڑیاں دے نال، میں نے تسی بیل ہی دیتی، میں نہیں آنا دوبارہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی قسم۔ اس طرح کے وہ جناب ڈائلاگ مار کے تو وہاں سے باہر نکلے، اور باہر نکلے تو آگے کھڑی تھی لفٹ، اور انے واہ چونکہ وہ اپنے پورے جلو کے ساتھ چل رہے ہوئے ہیں، اور 26 کا 26 جو پینل ہے نا پی ٹی آئی کا، جو سب نے حاضری لگانی ہوتی ہے، اور نامعلوم اکاؤنٹ سے جن کو فیسیں آنی ہوتی ہیں باہر سے، ڈالروں کے اندر، یوروں کے اندر، پاؤنڈز کے اندر، وہ سارے کے سارے لفٹ میں گھسے، لفٹ پھنس گئی، کیونکہ جہالت ہے نا کہ ہر کسی نے جانا ہے بھئی جتنی اس لفٹ کے اندر جگہ ہے اتنی کر لیں، لیکن نہیں، وہ پھنس گئے، وہ جناب خبریں چل گئیں۔ تو یہاں سے میں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی بات کو کہ وہ چل گئی، لیکن یہ اپنا آج کا موضوع نہیں ہے۔ اصل موضوع کیا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا دونوں وکلا کے پروفائل پڑھ رہا تھا۔ جناب خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی کارپوریٹ کے وکیل ہیں، ان کے والد خواجہ سلطان صاحب جو تھے، خواجہ حارث احمد، اور احمد پہ زور ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، خواجہ حارث احمد صاحب کے یہ کارپوریٹ کے وکیل ہیں، اور بڑی بھاری فیسیں لیتی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کمپنیوں سے لینی ہوتی ہیں، ٹیکس چوری کرنے کے مشورے دینے ہوتے ہیں۔ یہ جو انہیں عمران خان نے صرف اس لیے ہائر کیا چونکہ نواز شریف نے ہائر کیا تھا، دو لوگوں کے اندر ساری عمر احساس کمتری نہیں گئی، ایک پرویز الہی اور ایک عمران خان۔ پرویز الہی جب پہلے دن چیف منسٹر بنا تو سول سیکریٹریٹ کے اندر مجھے بتایا گیا کہ موصوف نے جا کے پوچھا کہ نواز شریف دا کملہ کیڑا سے، اور وہ نواز شریف کے کمرے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز اس کمرے میں لگی ہوئی ہے یہ چیز لگے گی،
لیکن اس پورے کمرے کو ری میک کر دیں. اور انہوں نے اسی ڈیزائن میں, اسی فرنیچر میں, یعنی ظاہر ہے اسی طرح کا فرنیچر نہیں آیا لیکن اسی طرح کے فرنیچر میں, سیٹنگ تک نہیں, وہاں پہ بیٹھے چیف منسٹر پنجاب کا انہوں نے انجوائے کیا. اور یہی کام جو ہے عمران احمد خان نیازی نے کیا جب وہ پرائم منسٹر بنے, اور انہوں نے جا کے پوچھا کہ نواز شریف جو تھا وہ یہاں پہ کیسے رہتا تھا. انہوں نے اس جگہ کے اوپر بیڈ کا جو پاوا نہیں ہوتا وہ رکھوایا جہاں پہ نواز شریف کے دور میں رکھا گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یا جس طرح کا نواز شریف چھوڑ کے نکلا تھا, اس نے کہا اسی طرح مجھے چاہیے جس طرح کا نواز شریف کا کے دور کے اندر جو چادروں کے رنگ تھے وہ رنگ چاہیے, جو بیڈ کی ڈیزائن تھی وہ ڈیزائن چاہیے. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یار میں کوئی اور شروع کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ میں نے پروفائل پڑھنا شروع کیا تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو اندر کروایا. نواز شریف صاحب کو ہم جیسے بڑے خاکساروں نے عرض کیا بھائی جان بندے دے واسطے گل نہیں کی, خواجہ حارث کارپوریٹ دا وکیل ہے, یہ کرمینل پروسیڈنگ نہیں کر سکتا, آپ خدا کا خوف کریں. لیکن اب میاں صاحب کو کانفیڈنس تھا کیونکہ منیف فاروق جو ہے سپریم کورٹ کا, اس کے جو ہیں سسر جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال کروائی ہوئی تھی 90 کی دہائی میں, تو ان کا خیال تھا کہ کارپوریٹ وکیل جو ہوتا ہے وہ نکال لاتا ہے. تو وہ پھر جناب کارپوریٹ وکیل صاحب جو تھے انہوں نے تلوا دیا میاں صاحب کو, وزارت عظمیٰ بھی کروا دی, میاں صاحب جیل بھی چلے گئے. جیل بھی جانے کے بعد اب مجھے یہ بات کئی ذرائع سے پتہ چلی, خواجہ حارث صاحب جو تھے وہ تو میاں نواز شریف نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا تھا پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے, خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ انے واہ فیس لیتے ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق انہوں نے کم از کم 60 کروڑ روپیہ فیس وصول کی ہے. اور پچھلے دنوں ایک بڑے ذمہ دار شخص نے اور شریف فیملی کے بہت قریب جانے والے شخص سے پتہ چلا کہ اس وقت جو لیٹسٹ ہائیبرڈ گاڑی آئی تھی جو کہ 7 یا 8 کروڑ روپے کی تھی $100 کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ لیٹسٹ ماڈل, انہوں نے کوئی نام دسیا, مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہوا یار. انہوں نے کہا وہ گاڑی آئی تھی تو اس گاڑی کے اندر جناب مطلب کہ وہ گاڑی کی کے اوپر نظر پڑ گئی, وہ حسین نواز یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو حسین نواز نے اپنے دادا سے گاڑی کا ذوق جو ہے وہ انہیرٹ کیا ہوا ہے, تو حسین نواز استعمال کرتے تھے. تو خواجہ صاحب کی نظر پڑ گئی تو خواجہ صاحب نے وہ گاڑی منگوا لی اور کہا کہ یہ ذرا فیس میں ہی ایڈجسٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے, ایوے نہیں میاں نواز شریف, میاں نواز شریف کھرب پتی آدمی ہے اور اس کا باپ ارب پتی آدمی تھا, اس کی چیخیں نکلوا دی. یہ 60 کروڑ تو کیش کی بات ہو رہی ہے, باقی اس طرح کی گاڑیاں یا اس طرح کے دیگر سہولیات جو ہیں وہ مطلب بات ارب پلس پہ گئی ہوگی. ارب پلس لے کے خواجہ حارث نے کلائنٹ اندر کروا دیتا. تو چونکہ نقل کی حالت بہت زیادہ تھی کہ میں بھی خواجہ حارث کو ٹرائی کروں گا, تو عمران خان نے ٹرائی کیا, عمران خان بھی اندر. اب مزہ یہ ہے کہ عمران خان کی احساس محرومی یا مطلب کہ وہ کیا ہے جی, وہ نہیں جاتی. ٹھیک ہے, احساس محرومی نہیں, ہاں احساس محرومی کہہ لو, نہیں جاتا. تو وہ انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے کہا اچھا نہیں خواجہ حارث نہیں. لطیف کھوسا جو ہے نا یہ وکیل رہا ہوا ہے آصف علی زرداری کا. اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں حاکم علی زرداری کے صاحبزادے ہیں. حاکم علی زرداری صاحب کی زمینیں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اب ٹرین پہ بیٹھے ہوں تو ٹھیک ہے, سونے اٹھیں, پھر ابھی تک حاکم علی زرداری کی زمین ہی چل رہی. ٹھیک ہے, حاکم علی زرداری کے پاس اس وقت بمبینو سینما تھا 60s کے اندر 70s کے اندر, وہ اس کے مالک تھے اور جم خانہ کراچی کے ممبران میں ان کا شمار ہوتا, یعنی کہ شہر کی اشرافیہ میں شمار ہوتا تھا. خیر پروپیگنڈا تو ہم نے ان کے خلاف یہی کرنا ہے نا کہ ان کا باپ جو تھا وہ ٹکٹیں بلیک کرتا تھا, وہ پائے نا سینما انہوں دا سی, اور ایک نہیں ایک تو زیادہ سن کراچی کے اندر ان کے سین میں, کیونکہ اس وقت بزنس یہی تھا. اربن کے اندر یہ بزنس تھا بھی, سینما اور ٹرانسپورٹ دو ہی تو بزنس تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر سرکار نے اتنی ایجنسیاں لگائی ہوئی تھیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اربن پالیٹکس نہ کر سکیں, کیونکہ یہ 18 ایجنسیاں سن, کسی ایک انسپیکٹر نے جا کے اڑ جانا, سینما بند ہے. ٹھیک ہے, لاکھوں روپے کا ان کا شو ضائع گیا. تو اس لیے وہ پھر پالیٹکس میں آتے بھی تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہم قدم ہوتے تھے, سمجھ جا کرو. اچھا جی, پھر کیا ہوا جی,
اب جناب خواجہ یہ جناب لطیف کھوسا صاحب کھسکتے ان کے پاس ہو گئے. وہ چنگا پلے اور نائک صاحب جڑے ہیں وہ جو اپنا کزن ہے ان کے خواجہ آصف صاحب کے وہ جو ہے ان کے جو کزن ہیں نائک صاحب, انہوں نے زرداری صاحب کو چنگا کیلو پایا ہوا تھا, لیکن یہ ابا حضور کی طرح پیچھے سے آئے اور زرداری صاحب کی ٹانگ کو چمبڑ گئے. تو پھر اس کے بعد اس بندے نے 11 سال آصف علی زرداری کو جیل سے نہیں نکلنے دیا, جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. اب آپ لیتھل کمبینیشن دیکھیں کہ خواجہ آصف وہ نچ ہے, وہ مخلوق ہے, وہ بلا ہے, وہ مونسٹر ہے جو اپنے کلائنٹ کو جیل میں پہنچا کے آتا ہے, اور لطیف کھوسا وہ مونسٹر ہے جو 11 سال جیل سے نہیں نکلنے دیتا. آصف علی زرداری سب سے بڑی اس کی مثال, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مل کے عمران احمد خان نیازی کو ٹکر گئے ہیں. بھائیاں تانوں اور مینوں کچھ کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, یہ رب والوں آیا ہے, ٹھیک ہے نا. مسجد نبوی کی توہین جو ہوتی ہے اس کا نتیجہ تو آنا ہے نا. اللہ میاں جو وہ کہتے ہیں, ہماری نانی اماں کہا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ آسمان سے لٹھ مارنے تھوڑی اترتا ہے, وہ مت مار دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں مت مارے جانا. ایک نے کبھی کوئی کلائنٹ باہر نہیں چھوڑا اور دوسرے نے کوئی باہر آنے نہیں دیا, اور ان دونوں کو کھڑا کر کے عمران احمد خان نیازی کا خیال ہے کہ میں کل رہا ہو جاؤں گا. خان صاحب وکیل بدلو یار, مفت مشورہ لے لو, خاک سار کو مفت مشورہ لے لو, وکیل بدل لو, جلدی باہر آ جاؤ گے. اور یہ پنجوتا بہتر جے اس دن نالوں لطیف کھوسے سے اور خواجہ حارث سے پنجوتا کروڑ درجے بہتر ہے. کم از کم مخلص تو ہے نا, مخلص کی یہ ٹکٹ لینی ہے انہیں بھائی, اس کو کم از کم پیور لالچ تو ہے نا, ٹھیک ہے. فیس اس کی اپنی جگہ پہ جو ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو میں آ رہی ہے, لیکن اس نے فیس لینی ہے تو آپ کو باہر نکالے گا تو آپ سے ٹکٹ لے گا نا. تو پائن ایدے کو جان چھڑا لو, وہ اینا دوواں نچھاں کو جان چھڑا لو, مفت مشورہ جے ساڈا. آگے جو مزاج یار میں آئے لیں جناب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.